گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز وجل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام میں ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا آباد کتاب کو حاصل ہے۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل اعلیٰ رہنما۔ محبوب سبحانی نے فرمایا، جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکۃ الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ المواری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ المواری کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جنہوں نے پکڑا نبی کا دامن انہی کے گھر جگمگا رہے ہیں۔ آقا کریم کے دامن کو پکڑ لیں، خدا کی قسم بغیر روشنی کے، بغیر بلب کے، بغیر ٹیوب لائٹس کے آپ کے گھر چمک جائیں گے۔ 10 میں یہ چھوٹا سا واقعہ آئے گا ابھی کہ کیسے بغیر لائٹ کے، بغیر روشنی کے گھر چمک جائیں گے۔ درود حجویریہ سید حجویر نے اس کا ایک حصہ کشف المعجوب کے ابتدا میں لکھا ہے اور ایک حصہ انتہا میں۔ ہم نے ان دونوں حصوں کو ملا کے یہ درود پاک بنا دیا ہے۔ ہم سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کرم کر دیا ہے تو یہ درود پاک بن گیا ہے۔ ہم اور میں یہ سب نکل جائے تو پھر ہی مشاہدہ ہوتا ہے۔ یہ نکل، ہم اور میں یہ سب کچھ نکل ہی جائے، ہم، تم اور تو اور میں جب تک رہتے ہیں تب تک بندے میں رب داخل نہیں ہو سکتا۔ یہاں داخل سے مراد ہے کہ اس کو اپنی قربت نہیں بخش سکتا۔ جب وہ یہ چیزیں نکل جاتی ہیں کیا کہا نا موسیٰ علیہ السلام نے کہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو کیا فرمایا؟ میں تو میرا دیدار کر ہی نہیں سکتی، میرا دیدار کر ہی نہیں سکتی، میں نہیں۔ جب میں ختم، میں تو سب ختم ہو جاتا ہے، تو جب بابا بلے شاہ کہتے ہیں نا میں بھی تو ہاں تے تو بھی تو ہے، بلا کون نہ مانا، تب دیدار ہوتا ہے، تب دیدار ہوتا ہے۔ یہ ختم کر دینی ہے، میں یہ کرتا ہوں، میں نے یہ کر دیا، میرے بچے میری وجہ سے پل رہے ہیں، میں نہ ہوں تو میری بیوی کو لگ بتا جائے، مجھے ایسے ہو گیا تجھے لگ بتا جائے، اوہو یہ سب کفریہ جملے ہیں، ان کو نکال دیں۔ یہ اللہ کی وحدانیت سے بندے کو دور لے جاتے ہیں۔ خدا کی قسم آج کا جو درس سید حجویر نے، جو آج کا سبق ہے ہمارا، آپ نے فرمایا فنا اور بقا کا علم
علم کا جاننا یہ ہے کہ بندہ جان خالص توحید، اللہ کی ذات پر پکا یقین، یہ فنا ہو گیا دنیا سے۔ جس کا اللہ کی ذات پہ، یہ درس کا لب لعاب ہے، اس کو پکڑ لیں گے، حدیث پاک، ذری قول، ہر چیز اسی پہ ہے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ 2 قول کے حصے ہیں۔ سید حجویر نے جو قول لیا حضرت ابراہیم شیبانی رحمت اللہ علیہ کا، وہ قول یہ ہے جس شخص کی توحید خالص ہو گئی، جس نے یہ مان لیا، جس نے یہ یقین پکا کر لیا، یقین پیدا کر لیا کہ اللہ واحد ہے، اللہ یکتا ہے، اللہ ایک ہے، تو وہ دنیا کے ہر معاملات سے فنا ہو گئی۔ اور جس کی بندگی کامل اور پختہ ہو گئی، وہ اللہ کی جو اللہ کے احکامات کے ساتھ بقا پا گیا، بندگی میں پختہ کامل ہو گیا، تو وہ باقی ہو گیا، تو وہ باقی ہو گیا۔ اور کیا فرمایا آپ نے ان کے قول میں؟ کیا تھا؟ اس کے بغیر جو شخص فنا اور بقا کی گفتگو کرے وہ غلطی اور بے دینی ہے۔ فنا کیا؟ اللہ کی توحید کا پکا یقین، اور بقا کیا ہے؟ بندگی کے ساتھ باقی رہنا اور جڑ جانا، بس یہی سارا کچھ ہے۔ توحید اور اللہ کا پکا یقین، یہ فنا، اور اللہ کی بندگی سے جڑ جاؤ، مضبوط ہو جاؤ، تو اللہ کی قسم پھر کوئی کمی نہیں رہ جائے گی۔ آج ہم میں اگر کوئی کمی ہے تو یہی ہے کہ یقین میں کمی ہے، اخلاص میں کمی ہے۔ جب یقین میں کمی ہے تو معاملات میں کمی ہے۔ جب یقین میں پختگی اور کامل یقین ہو جائے گا تو معاملات بھی پختہ اور کامل ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک کو تقسیم کر دیتے ہیں ابھی، بعد میں بھی انشاءاللہ تعالی۔ کتابوں میں، کتاب کس کے پاس نہیں ہے؟ اولڈ کمر میں سے کسی کی کتاب نہ رہتی ہو تو وہ بھی کسی کے پاس، پرانے طالب علم جو ہے جن کے پاس کتابیں ہیں وہ اپنے ہاتھ کھڑے کریں، جو پرانے طالب علم سب کے پاس، ان میں سے کوئی فرد جس کے پاس کتاب نہ ہو، رمضان صاحب کے پاس ہے ماشاءاللہ، تو پہلے جو ہے نا وہ پرانے جو اولڈ ہمارے طالب علم ہیں وہ کتاب اگر کسی وجہ سے ان کی آگے پیچھے ہو جائے تو وہ لے لیا کریں، ورنہ کتاب بعد میں داخلہ تناب آج شرجیل کو مل جائے گی ایک کتاب انشاءاللہ تعالی۔ تو اپنے درس کی طرف چلیں۔ بس یہ بنیاد کیا پکڑنی ہے ہم نے کہ خالص توحید، اللہ کی ذات پر پکا یقین فنا کر دیتا ہے ہر چیز کو، اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ اب اللہ کے سوا کچھ نہیں ہے، اور جب وہ کامل بندگی کرتا ہے تو وہ بقا پا جاتا ہے رب تعالیٰ کے ساتھ۔ بندگی سے بقا پانی ہے۔ پچھلے درسوں میں آپ کو یاد ہے کہ فنا بھی ہماری صفت ہے، بقا بھی ہماری صفت ہے۔ ان صفتوں کے ساتھ ہم نے کامل ہو جانا ہے تو ہم نے کامل فنا اور کامل بقا پا جانی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں درود پاک کو اپنا وظیفہ بناؤ کہ درود پاک کے بعد جو بھی دعا خالق ارض و سماوات، رب لم یدل، مالک و مولا، خالق و الہ، پاک روحوں اور پاک فرشتوں کے پاک پروردگار سے مانگی جائے وہ قبول فرماتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحابہ وازواجہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ یہ درود حجویریہ ہے، یہ بھی تقسیم کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور درود پاک کی فضیلت میں آتا ہے، کوئی بھی درود پاک پڑھے، درود پاک کی فضیلت میں آتا ہے اللہ کے حبیب دانہ سبل خیر الرسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، فرمان خوشبودار ہے، فرمان کریم ہے۔ آپ نے فرمایا جو صبح و شام مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، کل بروز قیامت میری شفاعت اس پر واجب ہو جائے گی، واجب ہو جائے گی۔ ابھی بیٹھے بیٹھے 10 مرتبہ پڑھ لیں، اور پھر 10 مرتبہ کا مغرب کے بعد پڑھ لیں، صبح و شام ہو جائے گا، پھر اس کو عادت بنا لیں۔ اللہ کے حبیب دانہ سبل خیر الرسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ رب العالمین اس کی 100 حاجتیں پوری کرے گا، 30 دنیا میں 70 آخرت میں، 30 دنیا میں 70 آخرت میں۔ جو 1000 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھے گا، اللہ کے حبیب نے فرمایا جنت میں داخل ہوتے ہوئے اس کا کندھا آقا کریم کے کندھے سے چھو جائے گا، چھو جائے گا۔ اللہ پاک ہم کو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ انٹرنیٹ کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درس کشف المحجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 28 جون 2019 24 شوال المکرم 1440 ہجری جمعہ مبارک۔ جمعہ بڑا برکت والا دن ہے، سید الایام ہے، عید کا دن ہے۔ جمعے کی مبارکیں دیا کریں، جمعے میں خوشبودار
خوشبو لگائیں، صاف کپڑے پہنیں، جمعے کی ایک عید کی طرح۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ عید کا دن ہے، عید کا، اس کو عید کی طرح منائیں۔ اللہ پاک نے آپ کو 52 عیدیں کم و بیش عطا فرما دی ہیں، وہ خاص عیدیں نکال کے 52 جمعے کم و بیش سال میں آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کو کتنا خوش رکھنا چاہتے ہیں، لیکن یہ خوشی ساری کی ساری کہاں ہے؟ حضرت باجد بستامی رحمت اللہ علیہ جب روحانی طور پہ پرواز کرتے کرتے احدیت کے درخت تک پہنچے تو فرمایا یا اللہ میں تجھ تک پہنچنا چاہتا ہوں، تو اللہ پاک نے فرمایا میرے پیارے حبیب کے قدموں کی خاک اٹھا، اپنی آنکھوں کا سرما بنا، تو مجھ تک پہنچ جائے گا۔ کہ اتباع مصطفیٰ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پہ چلے گا تو اللہ کو پا لے گا، اور سب رستے بند کر دیے اللہ پاک، سب رستے بند کر دیے، اپنی معرفت کا ایک ہی رستہ رکھا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین، اور آج ہمارا درس نمبر 281 اور موضوع شیخ ابراہیم شیبانی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک فنا و بقا۔ کال داتا صاحب نے لیا، پھر اس کی شرح کیا۔ ان کا کال کیا لیا؟ فنا اور بقا کا علم، یعنی جاننا یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی توحید کو خالص طور پہ مان لیتا ہے کہ اللہ ہے، تو پھر وہ ہر چیز کو فانی سمجھتا ہے اور اس کو فنا کر دیتا ہے اور اس کی ساتھ کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اور نمبر 2، جو بندگی میں کامل ہو جاتا ہے، کامل، تو وہ اللہ جب بندگی میں کامل ہو جاتا ہے تو وہ بقا پا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس کے علاوہ جو کچھ بھی گفتگو فنا اور بقا پہ ہوئی ہے بے دینی ہے۔ دو چیزیں آپ نے پھر آگے شرح کیا۔ آگے چلتے ہیں، اسی کے مطابق حدیث پاک ہے خالص توحید کے مطابق، اور اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ وعظم اسمہ وتم برہانہ کا بے حساب اور بے شمار شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقائے نامدار مدنی تاجدار تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی السبل خیر الرسول احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ اتنا بڑا شرف ہے خدا کی قسم کہ انبیاء اس کی دعا مانگتے رہے ہیں، آپ تو آخری سانس تک سجدے میں پڑے رہے، تو اس نعمت کا ہی شکر نہیں ادا کر سکتے، اس نعمت کا ہی شکر نہیں ادا کر سکتے۔ دے تبسم کی خیرات ماحول کو، ہم کو درکار ہے روشنی آنی۔ حضور سرور کائنات کی مسکراہٹ جب بڑھ جاتی ہے تو پھر روشنی ہی روشنی مل جاتی ہے۔ اللہ سے دعا کرو کہ وہ روشنی ہمیں مل جائے۔ دے تبسم کی خیرات ماحول کو، ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی۔ سیدہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے سی رہی تھی، سوئی اچانک گمی، آقا کریم تشریف لے کے آئے، پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا سوئی گم گئی ہے۔ حضور پاک مسکرائے، کمرہ روشن ہو گیا اور سوئی مل گئی۔ مضبوط روایات میں یہ حدیث پاک ہے، دیں تبسم کی خیرات ماحول کو، ہمارے ماحول کو یا رسول اللہ تبسم کی خیرات دے دیں، ہم کو درکار ہے روشنی، ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی، ہم کو روشنی چاہیے۔ کون سی روشنی چاہیے؟ جس میں ہم برے خصائل کو فنا کر دیں اور اچھے خصائل کے ساتھ جڑ جائیں۔ ایمان کی روشنی کی دعا مانگو، اللہ رب العالمین ہمیں ایمان کی روشنی عطا فرمائے۔ خالص توحید کے لیے حدیث پاک ہے، اللہ کے پیارے رسول آقائے نامدار مدنی تاجدار تاجدار عرب و عجم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جابر جان لو ساری مخلوق مل جائے، ساری مخلوق مل جائے۔ پکا توحید کا اخلاص اور یقین، یہ اس حدیث پاک سے آپ نے لینا کہ ساری مخلوق مل جائے، ساری مخلوق، اور تمہیں نقصان دینا چاہے، یہ مفہوم ہے، تمہارا بال ٹیڑھا کرنا چاہے نہیں کر سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ جب آپ کا یہ یقین کامل ہو جائے گا تو آپ کی فنا کامل ہو جائے گی، اور جب آپ کی بندگی کامل ہو جائے گی تو آپ کی بقا کامل ہو جائے گی۔ یہ دو چیزیں آج ہم نے کامل کر کے یہاں سے اٹھنی ہے۔ ہی نہیں مانگنے والا تیرا، جب اس کی ذات کا مانگنے والا ہو جاتا ہے تو بس پھر کائنات میں ہر چیز کو وہ فانی سمجھتا ہے، پھر وہ اس پہ اس کا تکیہ اٹھ جاتا ہے، پھر وہ فنا پا جاتا ہے، پھر جب وہ بندگی میں کامل ہو جاتا ہے تو وہ بقا پا جاتا ہے۔ آج دونوں چیزیں سید حجویر کے آستانے سے لے کے اٹھنی ہے کہ اللہ کی ذات کا پکا یقین ہو جائے کہ اللہ کے سوا ہمیں کوئی نفع اور نقصان نہیں دے سکتا، اور دوسرا یقین یہ ہو جائے کہ بندگی کے بغیر کچھ نہیں ہے۔
بندہ جب تک کامل بندگی نہیں کرے گا بقا نہیں پا سکتا. بندگی میں سب سے پہلے نماز پنج گانا ہے. نماز پنج گانا پھر بقیہ فرائض معاملات ہیں, ان سے جڑ جائیں تو آپ بقا پا جائیں گے. کیا فرمایا اللہ کے حبیب نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, جان لو ساری مخلوق مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نہ چاہے, اور ساری مخلوق مل کر تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نہ چاہے. بس یہ خالص بندگی ہے. جب آپ جادو, نظر, ٹونا, حسد, ہر چیز اپنی جگہ پر موجود ہے, لیکن اصل کو جس نے پکڑ لیا خدا کی قسم کوئی چیز اس پہ اثر انداز ہو ہی نہیں سکتی. یہ حضور پاک آپ کی ذات کو آپ کے ہاتھ میں اصل کو پکڑانا چاہ رہے ہیں. آپ اصل کو پکڑ لیں. اللہ ہمیں اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شجرہ نسب, ان شجروں کو یاد کر لیں. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سید علی المرتضی بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 8 واسطوں سے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. والد ماجد کی طرف سے حسنی سید ہیں, والدہ ماجدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں, حضور پاک سے آپ ہاشمی سید ہیں. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال قول ہے, پلے سے باندھ لیں, سنیں اور جھوم جائیں. کیا فرمایا, تھوڑی سی دنیا پا کر خوش ہونے لگتے ہو. یہ فانی دنیا ہے, تھوڑی سی ہمیں کسی چیز میں کوئی تھوڑا سا نفع ہوتا ہے تو ہم کس طرح خوش ہونے لگ جاتے ہیں. یہ فانی دنیا کو پا کے ہم کس طرح خوش ہونے لگ جاتے ہیں. اور فرمایا ہونے لگتے ہو آخرت کے بیشتر حصے سے محرومی بھی تمہیں غم زدہ نہیں کرتی. آخرت کا بیشتر حصہ ضائع ہو جانے سے بھی ہم غم ضائع نہیں ہوتے. آپ نے فرمایا تھوڑی سی دنیا کے محروم ہو جانے سے تم غم زدہ ہو جاتے ہو, کیونکہ توحید کامل نہیں ہے. ہم نے اس کو فانی نہیں سمجھا. یہ تھوڑی سی اس میں کمی آتی ہے تو ہمارے چہروں کے تغیرات بدل جاتے ہیں, رنگ اڑ جاتے ہیں. مولا علی نے فرمایا کہ تھوڑی سی دنیا پا کر خوش ہونے لگتے ہو اور آخرت کے بیشتر حصے سے محرومی بھی تمہیں غم زدہ نہیں کرتی. بڑی نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں, بڑے بڑے معاملات ہو جاتے ہیں, ہمیں کوئی غم ہی نہیں ہوتا, کیونکہ ہم بندگی میں ابھی کامل نہیں ہوئے. جب ہم بندگی میں کامل ہو جائیں تو ہمارا ایک مرتبہ روز جو ہم اللہ پڑھتے تھے وہ بھی رہ جائے تو ہمیں پسینے آ جائیں گے, ہمیں پتہ لگ جائے کہ ہمارا کیا نقصان ہوا. اس کال کو پھر سمجھیں, تھوڑی سی دنیا پا کر خوش ہونے لگتے ہو اور آخرت کے بیشتر حصے سے محرومی تمہیں غم زدہ نہیں کرتی. ہمیں غم زدہ ہو جانا چاہیے. اگر نماز فجر رہ جائے خدا نہ خواستہ, ہماری آنکھ دیر سے کھلے تو ہمیں اتنا رونا چاہیے کہ غم سے ہی اللہ تعالیٰ لاکھ نمازوں کا ثواب لکھتے ہیں. اتنا غم ہونا چاہیے جو ہمیں ہوتا ہی نہیں, ہمیں ہونا چاہیے. مولا علی نے یہ ہمیں تلقین کی ہے, سبق دیا. علی کے ماننے والوں, آج کے بعد ذرا سا بھی دین میں کوئی نقص رہ جائے تو غم زدہ ہو جایا کرو, غم کی انتہا کر دیا کرو کہ مولا علی خوش ہو جائیں. اور شجرہ طریقت جن واسطوں سے آپ بیعت ہوئے سید حجویر حضرت داتا گنج بخش علی حجویری, ان کے شیخ ان کے پیر و مرشد, شیخ بولتے ہیں پیر و مرشد کو, ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن خطلی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ ابو الحسن اسری رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ حبیب اجوی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ طریقت 9 واسطوں سے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے, جسے دیکھیں وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. ان سے نسبت ہے تو اس تپتی ہوئی گرمی اور دھوپ میں بیٹھے ہوئے شیر خدا کے ماننے والے ہیں تو وہ صفات پیدا کر دیتے ہیں. وہ جو مالک ہیں کر دیتے ہیں. مالک نے جو صفات ان کو دی ہے وہ سارے بندوں میں پھر مالک تقسیم کرتا ہے, جو وہ ان کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں. تو بڑا خوبصورت قول ہے سید حجویر کا. آپ فرماتے ہیں جب انسان اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر لیتا ہے کہ بس تو ہی یکتا واحد ہے, تو ہی میرے نفع نقصان کا مالک ہے, بس میرے حال کا تو ہی محرم ہے. میں اس کی شرح کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا داتا گنج بخش علی حجویری سلطان الطریقت شناور بحر معرفت طریقت کے بادشاہ اور معرفت کے سمندر کے محافظ نے فرمایا کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر لیتا ہے تو اس وقت وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند سمجھتا ہے.
جس نے اقرار کر لیا اس کی وحدانیت کا، اس کی بندگی کامل ہوگی، وگرنہ بندگی کامل اگر نہ ہو تو سمجھو اس کا اقرار بھی کمزور ہے۔ اگر اس کی بندگی کامل ہے، نمازیں پختہ ہے، اللہ اور اس کی رسول کے احکامات پہ جڑا اور جمع ہوا ہے، تو سمجھے اس نے اللہ کو وحدہ لا شریک مان لیا۔ جب اس نے اللہ کو وحدہ لا شریک مان لیا، سید حجویر فرما رہے ہیں، تو پھر اس کی بندگی کامل ہو گئی ہے۔ اور اگر اس کی بندگی کامل نہیں ہے تو پھر وہ پہلے حصے سے ابھی محروم ہے، پہلے حصے سے محروم ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر لیتا ہے تو اس وقت وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند سمجھتا ہے۔ جب وہ اس کے دل میں یقین اتر جاتا ہے کہ میرا اللہ واحد ہے، واحد ہے، اس سے پیچھے بھی کچھ نہیں ہے، وہ قدیم ہے، نہ اسے وہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، نہ اس سے پہلے کچھ تھا، نہ اس کے بعد میں کچھ نہیں۔ وہ ساری کائنات کا نور ہے، کوئی چیز اس کو سما نہیں سکتی، بس ساری کائنات اسی میں سمائی ہوئی ہے، ساری کائنات اسی میں سمائی ہوئی ہے۔ کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں سید حجویر امام الاولیاء سید علی حجویری فرماتے ہیں، جب یہ کتاب حجابات کے اٹھانے والی بن چکی ہے تو اس کا نام پھر کشف المحجوب ہی ہونا چاہیے۔ حجاب، محجوب کا مطلب ہے لیر، پردہ۔ جب آپ نے فرمایا جب یہ پردے کھولنے والی بن گئی ہے، یہ پردے کھول دیتی ہے اور کشف، انسان حقیقت کو ظاہر کر دیتی ہے، رب قدیر کے ساتھ بندے کو ملا دیتی ہے، کشف المحجوب۔ آپ نے فرمایا جب یہ کتاب حجابات کو کھولنے والی بن گئی ہے تو اس کا نام پھر یہی مناسب ہے، کشف المحجوب۔ آپ نے اس کا نام کشف المحجوب رکھا۔ یہ دل کے زنگ اتار دیتی ہے، لیر پردے اتار دیتی ہے، حجابات کو ہٹا دیتی ہے، اور اللہ کا انسان مشاہدہ کر لیتا ہے، اللہ کا مشاہدہ کر لیتا ہے۔ ہر صوفی سالک کے پاس یہ کتاب ہونی چاہیے۔ یہ تحفہ تن دیتے ہیں، داخلے مفت ہوتے ہیں، 2 نفل پڑھ کے سید حجویر کو اپنا مرشد مان لیتے ہیں تو اپنے نام کے ساتھ حجویری لکھانا ہوتا ہے بس ساری زندگی۔ یہ کتاب قرآن و حدیث کے بعد ایک کامل مرشد ہے، کامل مرشد۔ صوفیہ فرماتے ہیں آپ مجدد کے، آپ طریقت کے مجدد ہیں، اور کشف المحجوب طریقت کی بخاری شریف ہے، اور آپ محافظ ہیں، سلطان الطریقت بنا شناور بحر معرفت کے سمندر کے محافظ ہیں، اور معرفت کی منزلیں طے کرا دیتے ہیں۔ کوئی صوفی بننا چاہے تو آپ صوفی بنا دیتے ہیں، کوئی سالک پہلے سالک بنتا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں طب پڑھتا ہے تو طبیب بنتا ہے، حکمت پڑھتا ہے تو حکیم بنتا ہے، MBA کرتا ہے تو تاجر بنتا ہے، PhD کرتا ہے تو ڈاکٹر بنتا ہے، کشف المحجوب پڑھتا ہے، سالک بنتا ہے، صوفی بنتا ہے، اللہ کا ولی بنتا ہے، سبحان اللہ، اللہ کا ولی بنا دیتی ہے۔ بس اس کو کھوب کے پڑھیں۔ خواجہ محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے فرمایا کسی کو شیخ کامل نہ ملے وہ پوری کشف المحجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے دے۔ اہدنا الصراط المستقیم قرآن و حدیث کے بعد ایک کامل مرشد ہے، ہدایت کا رستہ دکھاتی ہے۔ 337 آیات اور جز آیات کا حوالہ دیا سید حجویر نے، 177 احادیث کا حوالہ دیا، 531 بزرگان دین کا حوالہ دیا۔ آپ نے قرآن و حدیث کے حوالے دے کے اس کو یونیورسل ٹروتھ بنا دیا، یونیورسل ٹروتھ بنا دیا۔ جڑ جائیں اس سے۔ 10 مکاتب فکر کو آپ نے حق لکھا اور 2 کو باطل لکھا۔ آپ نے فرمایا، صوفیہ نے فرمایا جو آپ نے مکاتب فکر کی گفتگو کی، جو ان کی گرہ کشائی کی، ان کے اختلافات کو جو خوبصورت طریقے سے حل فرمایا، یہ آپ ہی کا حصہ اور خاصہ ہے۔ اتنے بڑے عالم تھے، آپ نے اولیاء اور صوفیہ کے اختلافات کو بڑی خوبصورتی سے آپ نے بیان فرمایا، اور آپ نے اللہ کے نبی کی حدیث پاک دی کہ میری امت کے جو اختلافات ہیں یہ رحمت ہے، ان سے مسائل پھوٹتے ہیں، علم کے چشمے اور نور کے چشمے نکلتے ہیں، مخالفت نہیں ہونی چاہیے۔ کافر میں ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تاب کھا کے کاشغر۔ علامہ اقبال نے فرمایا ایک ہو جاؤ، ایک منفعت ایک ہے اس قوم کی، ایک ہی نفع ہے سب کا، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ کیا فرمایا علامہ اقبال نے؟ کچھ بڑی بات تھی، آج وہ بڑی بات کر دو، ایک ہو جاؤ، ایک جڑ جاؤ بس حرم کی پاسبانی کے لیے۔ جب کافر ہم پہ یلغار کریں گے تو وہ یہ نہیں دیکھیں گے ہم کون ہیں، وہ صرف یہ دیکھیں گے کہ مسلمان ہے۔ نکل جاؤ ان سے، یہ نشانیاں تو رہیں گی، یہ نشانیاں تو اللہ نے لگائی ہوئی ہیں۔ بنو ہاشم تھے، قریش تھے، اسی طرح یہ جو مسلک ہے نشانیاں یہ تو رہیں گی، لیکن رہنا جڑ کے ہے، نشانیاں نہیں ختم ہو سکتی۔ یہ تو اللہ پاک نے وہ قبیلے بنائے ہیں، یہ نشانیاں تو، اور فرمایا تم میں بہترین ہوا جو مجھ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے۔ باقی تو سارا سلسلہ چل رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کتاب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اس میں سے 8 مکتب فکر کے بانی جس کے بانی ابو سعید خراز ابراہیم خرازی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مسلک کی خصوصیت داتا صاحب فرماتے ہیں فنا اور بقا ہے۔ آج اس سلسلے کا 6واں درس ہے جس کا موضوع شیخ ابراہیم شیبانی کے نزدیک فنا اور بقا ہے، اور مجموعی طور پہ آج 281 نمبر درس ہے ہمارا۔ سارے درس نیٹ پہ موجود ہیں۔ اللہ کے نبی سے، مولا علی سے، داتا علی سے عشق کرنے والے یہ ایک ایک کر کے نیٹ سے دیکھ سکتے ہیں۔ آدھی کشف المعجوب ریکارڈ ہو چکی ہے یہاں ہی بیٹھ کر سید حجویر کے ارد گرد۔ 1000 سال بعد دوبارہ یہ کرم فرمایا آپ نے، سید حجویر کشف المعجوب پڑھایا کرتے تھے اور گدڑیوں والے بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے۔ آپ کو مبارک ہو، آپ بھی ان گدڑیوں والے کی اتباع پہ بیٹھے ہوئے، اور میں ان کی سنت ادا کرتا ہوا پڑھا رہا ہوں۔ میں آپ کا پیر بھائی ہوں، آپ کا پیر نہیں۔ میں پڑھ کے سیکھتا ہوں، سنا کے سیکھتا ہوں، آپ سن کے سیکھتے ہیں۔ ہم سب کے پیر سید حجویر ہیں، ہمارے مرشد کامل سید حجویر ہیں۔ ہم سب پیر بھائی ہیں، جڑ جاؤ، آپس میں جڑ جاؤ۔ صوفیہ جوڑنے کے لیے آئے ہیں، یہ علماء ظاہر توڑتے ہیں۔ مجھ سے کسی نے پوچھا علماء ظاہر کا کوئی آسان ترجمہ کر دیجئے، تو میں نے فرمایا جس شخص کی، جس عالم کی ممبر کی زندگی اور گھر کی زندگی میں فرق ہو اس کو علماء ظاہر کہتے ہیں۔ کہتا تو کچھ اور ہے، کرتا کچھ اور۔ جس کی ممبر کی زندگی اور گھر کی زندگی میں فرق ہو اس کو علماء ظاہر کہتے ہیں۔ جو کہیں وہی کرنا ہے تو وہ علماء حق ہیں، حق ہیں۔ ممبر پہ جو بات کہہ رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، ان کی زندگیوں میں وہ بات داخل ہو چکی ہے تو ان کو سید حجویر نے علماء حق لکھا ہے، اور جن کی ممبر کی اور گھر کی زندگی میں فرق ہے ان کو علماء ظاہر لکھا ہے۔ اللہ پاک ہمیں علماء ظاہر کی صحبت سے بچائے۔ جو علماء ظاہر کی صحبت میں بیٹھیں گے دین ان کے لیے مذاق بن جائے گا، وہ سمجھیں گے یہ مذاق ہی ہے سارا۔ بس ممبر پہ بیٹھ کے کہنا ہے 5 وقت کی نماز پڑھو، عالم صاحب آپ نہیں پڑھن دے اسی کو پڑھیے، یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں۔ پیر صاحب تے آپ نہیں پڑھن دے اسی کو پڑھیے۔ پیر صاحب نے تے ممبر تے بیٹھ کے آکھا جی خبردار جھوٹ نہ بولنا، کاذب تے اللہ دی لعنت ہے، تو تھلے اتر کے آپ بولن دے نے شاید گلاں باتیں نہیں ہیں، اے کرن دا ثواب ملتا ہے۔ نہیں ایسا نہیں ہے، داتا صاحب فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، یہ تمہاری نظر کا ہی دھوکہ تھا کہ تم نے ایک غلط شخص کا انتخاب کیا۔ اگر تم حق ہوتے تو حق کا انتخاب کرتے، اگر تم حق ہوتے تو حق کا انتخاب کرتے۔ تمہارے اندر اگر سچائی ہوتی تو تم کسی سچے کو تلاش کرتے، پاکیزگی ہوتی کسی پاک کو تلاش کرتے۔ آپ نے فرمایا پہلے سالک صوفی پہلے متصوف بنتا ہے، پھر آپ فرماتے ہیں اس میں 3 ڈگریاں ہیں۔ ایک متصوف ہے، وہ صوفیہ کا علم سیکھ رہا ہے۔ ایک مستصوف ہے جس نے صوفیہ کا لبادہ اڑا ہوا ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں صوفیہ کی نگاہ میں وہ مکھی کی حیثیت بھی نہیں رکھتا۔ مستصوف ہے، اس کو بولا گیا وہ بیڑیا اس نے وہ جب لوگ قریب آتے ہیں اس کے تو وہ چیر پھاڑ دیتا ہے، پیسے بھی چھین لیتا ہے، ایمان بھی چھین لیتا ہے۔ داتا صاحب آپ کو اس طرح کے بیڑیوں سے بچانا چاہ رہے ہیں، آپ نے ان بیڑیوں کا نام مستصوف لکھا ہے۔ جو متصوف ہے وہ صوفیہ کا پیروکار ہے، جو مستصوف ہے وہ صوفیہ کا لبادہ اڑے ہوئے ہے۔ پہچان رکھنی ہے آپ نے۔ اگر شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ہے تو اس کو اپنا پیر مان لیں۔ اگر وہ ہوا میں بھی اڑتا ہو اور نبی پاک کی اتباع نہ کرتا ہو تو اٹھ جائے وہاں سے، کچھ نہیں ہے وہاں پر۔ ہوا میں تو پرندے بھی اڑ رہے ہیں، پھر پرندوں کو اپنا پیر مان لیں۔ پانی میں تو مچھلیاں بھی چل رہی ہیں، پھر مچھلیوں کو اپنا پیر مان لیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اتباع مصطفیٰ میں کامل ہے تو آپ کا پیر ہے، ورنہ کچھ نہیں ہے، ورنہ ہیپناٹائزر ہے، استدراج کر رہا ہے۔ اس کو جادو کی ایک قسم بولا گیا استدراج کو۔ اگر کسی جب انبیاء کے ہاتھ سے یہ چیزیں خلاف عادت ظاہر ہوتی تھی تو ان کو معجزہ کہتے تھے، جب صوفیہ سے اولیاء سے ہوتی ہیں تو ان کو کرامت بولا جاتا ہے۔ جب کسی عام دنیا دار سے جس نے لبادہ اڑا ہو، شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار نہ ہو، وہ چیز اس کے ہاتھ سے ظاہر ہو جاتی ہے تو اس کو استدراج بولتے ہیں، اس کو ہیپناٹائزر بولتے ہیں، جادو بولتے ہیں۔ اس سے معروف نہیں ہونا، وہ پہچان ہی نہیں ہے ہمارے دین کی۔ پہچان کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اس قدر اتباع کرتا ہو کہ ایک صحابی کا قد چھوٹا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک شاخ کے نیچے سے گزرے، شاخ کو ہٹا کے گزرے۔ کسی نے کہا کہ آپ کا تو قد چھوٹا ہے، آپ کو شاخ کو ہٹانے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا مجھے قد کے چھوٹے یا بڑے ہونے سے کوئی غرض نہیں ہے، مجھے اس بات سے غرض ہے کہ میرے آقا یہاں سے گزرے تھے تو شاخ کو ہٹایا تھا، شاخ کو ہٹایا تھا۔ بس یہ چیز اگر پا لیں تو آپ اس کو اپنا کامل مرشد مان لیں۔ یہ چیز سید حجویر میں ہے،
65 سالہ زندگی پائی، نمازیں تو درکنار، کبھی آپ کی تہجد بھی قضا نہیں ہوئی۔ آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ ہے۔ جتنے لوگ کھڑے ہیں اگر سید حجویر کو دل سے مانتے ہیں، اور اگر پکنک منانے آئے ہوئے ہیں تو پھر اور بات ہے۔ اگر ان کے لیے آئے ہوئے ہیں تو آپ کو اللہ کی قسم آج کے بعد کسی کی نماز نہ ضائع ہو، خدا نہ خواستہ کبھی ہو جائے تو قضا کریں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کی قربت کا واسطہ کبھی اس کی نگاہ نہ زمین سے اٹھے۔ سورہ نور آیت نمبر 30، نگاہ نیچے کر لو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ عبادتوں میں لذت کا کوئی طریقہ بتا دے، عبادتوں میں ذائقے کا، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کسی کی نگاہ کسی غیر محرم پہ پڑے، وہ اللہ کے خوف سے اسی وقت نگاہ کو پلٹا دے تو اللہ اس کی عبادتوں میں لذت پیدا کر دے گا، لذتیں پیدا کر دے گا۔ آج خبریں پڑھنے والا بھی دیکھنے والا بھی اس سے محروم ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری عبادتوں میں لذت پیدا ہو جائے تو خبریں پڑھنے والی عورت بھی تمہاری غیر محرم ہے۔ وہ جو ماڈلنگ ہو رہی ہے، سینہ بھی کھلا ہے، سر بھی کھلا ہے، وہ خبریں نہ دیکھو۔ بابا جی فرماتے ہیں الیاس قادری صاحب، وہ آپ کو اصل خبر سے محروم کر دیں گی، اصل خبر سے محروم کر دیں گی۔ اگر کوئی خبریں پڑھنے والا باپردہ ہے، مرد ہے، تو پھر خبریں دیکھ سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو ریسلنگ کا شوق ہوتا ہے، دیکھ سکتے ہیں۔ اگر اس پہلوان نے پورا سترے ناف تک لباس پہنا ہوا ہے، ناف سے لے کے گھٹنے ڈھپے ہوئے ہیں، چھوٹی چڈی نہیں پہنی ہوئی، اگر اس نے چڈی پہنی ہوئی ہے تو آپ بھی حرام دیکھ رہے ہیں اور وہ بھی حرام کر رہے ہیں۔ یہ بہت بریکیاں، یہ ہے پل صراط سے بریک اور تابال تلوار سے تیر اور بال سے بریک۔ یہ پل صراط ہے جہاں سے آپ گزر رہے ہیں، یہاں سے آپ گزر گئے وہ تو چیز ہی کوئی نہیں ہے، وہ تو چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ بس یہاں سے دھیان سے گزر جائیں۔ کیسے گزریں گے؟ جب دامن سید حجویر ہاتھ میں ہوگا تو اللہ کی قسم گزر جائیں گے۔ پھر دیکھیں کیسے زیارتیں ہوتی ہیں۔ جب حضور پاک کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے نا تو پھر زیارت مصطفیٰ کے امکان انتہائی بڑھ جاتے ہیں، اور جب فنا فی شیخ ہو جاتا ہے تو پھر شیخ کی زیارت کے امکانات انتہائی بڑھ جاتے ہیں۔ جب فنا فی اللہ ہو جاتا ہے تو پھر رب کے مشاہدے میں چلا جاتا ہے، مشاہدے میں چلا جاتا ہے۔ فنا فی اللہ سے مراد ہے کہ رب نے تو 6666 آیات کا نزول کیا ہے، وہ ساری کی ساری اپنے اندر داخل کر لیتا ہے۔ تو پھر علامہ اقبال فرماتے ہیں یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ 666 آیات لے کے پورے وجود میں جب چل رہا ہوتا ہے تو پھر وہ مشاہدے والا ہو جاتا ہے، مشاہدے والا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سیکھنے کی، پھر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزہ نہیں لینا، بڑا مزہ آیا تقریر کا، یار کوئی بات تو سنا، یار بات کوئی نہیں یاد، مزہ بڑا آیا نا۔ حضور پاک کے کلام کو، صوفیہ اور اللہ کے کلام کو مزے کی حد تک محدود نہ کریں، اس کو عمل میں ڈالیں تو نفع حاصل کریں گے۔ حظ اور مزہ تو یہ بس کسی اور لوگوں کا کام ہے، ہم صوفیہ کے ماننے والے عمل والے لوگ ہیں، عمل والے۔ حضرت ابراہیم بن ادم کے بارے میں سید حجویر لکھتے ہیں وہ رستے میں جا رہے تھے، ایک پتھر پڑا ہوا تھا، اس پہ لکھا ہوا تھا مجھے الٹا کر پڑھو، تو حضرت ابراہیم بن ادم نے اس کو الٹا کے جب پڑھا تو اس پہ لکھا تھا ابراہیم بن ادم جو علم تیرے پاس ہے اس پہ عمل کر، پھر اللہ اس کی برکت سے تجھے اور علم دے گا۔ عمل عمل بس عمل، عمل سے زندگی بنتی ہے۔ جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ سادہ کاغذ لے کے آئے ہو، درود پاک سے بھر لو، قرآن سے بھر لو، نمازوں سے نوافل سے بھر لو، اللہ کی قسم کوئی پوچھے گا بھی نہیں، پوچھے گا بھی نہیں۔ اللہ کے حبیب کی حدیث پاک کا مفہوم ہے نماز فجر پڑھے گا رزق کی تنگی سے بچا لیا جائے گا۔ سارا معاشرہ آج رزق کی تنگی میں مبتلا ہے، 5% بھی لوگ کم و بیش نمازی نہیں ہیں، سارا معاشرہ آج رزق کی تنگی میں مبتلا ہے۔ اللہ کے نبی کی بات مان لو، خدا کی قسم کوششوں سے رزق حاصل نہیں ہو سکتے، حضور کی بات ماننے سے رزق حاصل ہوگا۔ نماز فجر پڑھے گا رزق کی تنگی سے بچا لیا جائے گا، نماز ظہر پڑھے گا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، نماز عصر پڑھے گا قبر کو جنت کی کیاری بنا دیا جائے گا، نماز مغرب پڑھے گا پل سے بجلی کی طرح، پل صراط سے بجلی کی طرح گزرے گا، نماز عشاء پڑھے گا تو جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہو جائے گا۔ یہ 5 ہی چیزیں دونوں جہانوں میں درکار ہے۔ اللہ کی قسم اپنے پیارے نبی کا یہ تحفہ لے لو معراج کا تو بغیر حساب کے جنت سے۔ دروغے کو کہہ دیا ہوا ہے 5 وقت کا نمازی آیا تو پیچھے ہٹ دی، پوچھی بھی نہ کون ہے، پوچھی بھی نہ کون ہے، کہہ دیا ہوا ہے، کہہ دیا۔ یہ وعدے لے کے ہی تو باتیں بنتی ہیں، وعدے لے کے باتیں بنتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس درس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھیں، چند لائنیں ہیں داتا صاحب نے جو اپنی قلم سے لکھی ہیں، ان کو اپنے اندر اتارنا، پھر دعا مانگنا۔ سید حجویر نے اس پلیٹ کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ سید حجویر نے کال لیا شیخ ابراہیم شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کا،
قول کو جگہ دی ہے کشف الموجود میں، پھر اس کی شرح کی ہے فنا اور بقا کے بارے میں۔ فنا کیا کہ اللہ کی ذات کی توحید اور وحدانیت پر پختہ یقین، جب اس کا یہ اعتقاد ہو گیا تو ساری کائنات اس کے لیے فنا ہو گئی۔ اب اللہ کی ذات کے ساتھ، اور دوسری بقا کیا ہے، اللہ کی بندگی میں کامل ہو گیا تو بقا پا گیا۔ دو چیزیں ہیں، اس کو غور سے پکڑ لیں۔ موضوع شیخ ابراہیم شیبانی کے نزدیک فنا و بقا، درس نمبر 281، رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم الفنائی والبقائی یدور علی الاخلاص والوحدانیت وصیحۃ العبودیت وما کان غیر ھذا هو المغالط والزندقۃ۔ یہ عربی کی عبارت ہے جو سید حجویر نے لکھی ہے، ہم نے برکت کے طور پہ پڑھ دی ہے کہ لفظ سے لفظ کو پڑھ دیں۔ اس کا ترجمہ سنیں اور حیران رہ جائیں۔ کیا فرمایا حضرت شیخ ابراہیم شیبانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فنا اور بقا کا علم وحدانیت کے بارے میں خالص اعتقاد اور بندگی کی صحت پر موقوف ہے، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے غلطی اور بے دینی۔ اب میں ایک ایک لفظ کر کے سمجھاؤں تو آپ کو بات کی سمجھ آئے۔ فرمایا فنا اور بقا کا علم، یعنی فنا اور بقا کو اگر کوئی شخص جاننا چاہتا ہے، علم وہ کس چیز میں ہے؟ سید حجویر نے فرمایا فنا اور بقا کا علم یعنی جاننا اس چیز میں ہے کہ وحدانیت کے بارے میں پکا اعتقاد ہو اس کا کہ اللہ واحد ہے، اللہ کے سوا کوئی ذات نفع اور نقصان کی مالک نہیں ہے، نہ میری دکان، نہ میرا کاروبار، نہ میری اولاد، کوئی ذات مجھے نفع نہیں دے سکتی جب تک میرا اللہ نہ چاہے۔ حدیث پاک جو بھی میں نے اس میں دیا یاد کریں نا، جابر سے کیا فرمایا حضور پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم، ساری مخلوق مل کے تجھے نفع دینا چاہے، اللہ نہ دینا چاہے تو نہیں دے سکتے۔ نہیں، کروڑوں روپیہ بھی ہم اولاد پہ سے محبت کرتے ہیں، ان پہ لگا دیں، اللہ اگر شفا نہ دینا چاہے شفا آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی۔ آپ اپنے ماں باپ پہ کروڑوں روپیہ لگا دیں، اللہ ان کو آپ دعا، لیکن شفا آ سکتی ہے جب تک اللہ نہ دینا چاہے۔ یہ ہمارا اعتقاد اللہ پہ بنانا چاہ رہے ہیں سید حجویر، بن گیا تو ہماری دنیا فنا، یعنی دنیا سے فنا سے مراد ہے رہنا دنیا کے اندر ہی ہے، لیکن دل سے نکال کے اس کو باہر پھینک دینا کہ یہ کچھ نہیں کرتی، میرا اللہ سب کچھ کرتا ہے۔ دعائیاں وسیلہ شفا ہیں، شفا کون ہے؟ اللہ کی ذات، اللہ کی ذات۔ تب اس قول کو آپ سمجھیں گے۔ کیا فرمایا کہ وحدانیت کے بارے میں پکا یقین، پکا اعتقاد کہ بس جو ہے اللہ ہی ہے، اور آپ فرمایا اور بندگی کی صحت پر موقوف۔ بندگی جس کی جتنی صحت مند ہوگی وہ اتنا ہی زیادہ اللہ کے ساتھ باقی ہوگا، جڑا ہوا ہوگا، مضبوط ہوگا۔ جس کی تہجد، دن کے روزے، ایام بیز، نوافل، اوابین، اشراق، چاشت، جملہ چیزیں جس کی پختہ جتنی زیادہ ہوتی جائیں گی نماز پنج گانا کے بعد، اس کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بقا اتنی زیادہ اور مضبوط ہوتی جائے گی۔ یہ ہے بقا اور فنا۔ یہ جو باقی داتا صاحب فرماتے ہیں، لوگ جو اس کی تعریفیں اور کرتے ہیں نا، فرمایا سب بے دینی ہے۔ اور آگے کیا فرمایا، اور اس کے علاوہ، یہ دو چیزوں کے علاوہ اس کو پکے یقین کے ساتھ واحد مان لیا اور بندگی میں انتہائی کامل اور مضبوط ہو گیا۔ پہلا حصہ فنا ہے کہ ساری دنیا کو فانی سمجھا تو باقی کے ساتھ جڑ گیا۔ کیسے جڑا؟ بندگی کے ساتھ۔ منہ سے کہتا رہے تو پھر تو نہیں نا، عمل سے ظاہر کرے، عمل سے ظاہر کرے گا۔ جو کچھ اندر ہوتا ہے نا باہر نظر آتا ہے۔ اندر گالیاں بھری ہوں تو منہ سے گالیاں ہی نکلتی ہیں، اور اندر اگر دعائیں بھری ہوں تو منہ سے دعائیں نکلتی ہیں۔ تو وہ جو بندگی سے جڑا ہوا ہے اس کے اندر بھی بندگی ہے، باہر سے بندگی بھی ظاہر ہو رہی ہے۔ یہ ہے باقی سید حجویر یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے باقی سب جو ہے غلطی اور بے دینی ہے۔ یہ قول ہے۔ اب آپ نے اس کی شرح کی ہے سید حجویر نے، شرح کو سنیں، پھر تھوڑی سی میں اور ایسا آپ کے لیے کوشش کروں گا آسان کرنے کی۔ سلطان الطریقت، طریقت کے بادشاہ، شناور بحر معرفت، معرفت کے سمندر کے محافظ، یہ لقب ہیں آپ کے سید حجویر کے۔ معرفت کی منزلیں طے کرا دیتے ہیں۔ کوئی عارف بننا چاہتا ہو تو سید حجویر کو مرشد مان لے اور ان کے نقشے قدم پہ چلے، عرفان پا جائے گا۔ شناور بحر معرفت، معرفت کی منزلیں طے کرانے والے، معرفت کے سمندر کے محافظ، طریقت کے مجدد، اور آپ کی کتاب کشف المحجوب قرآن و حدیث کے بعد ایک کامل مرشد، اور طریقت کی بخاری شریف، طریقت کی بخاری شریف۔ اللہ رب العالمین ہمیں شریعت اور طریقت کو سمجھنے کی توفیق نہ عطا فرمائے۔ جب تک طریقت اور شریعت، سید حجویر فرماتے ہیں، یک جانا ہو جائے، بندہ کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ شریعت اللہ کی بے جی احکامات اور طریقہ مصطفیٰ کا، یہ جب تک یک جانا ہو جائے
بندہ کامل مومن ہو نہیں سکتا. آپ نے اس کی شرح یوں کی ہے. آپ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے, کس سے مراد, اس قول سے مراد یہ ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر لیتا ہے تو اس وقت وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند سمجھتا ہے اور خود کو مغلوب سمجھتا ہے. تو مغلوب شخص اپنے غالب کے غلبے کے مقابلے میں فانی کی طرح ہو جاتا ہے. جب اس حوالے سے اس کی فنا درست ہو جاتی ہے تو اپنے آپ کو عاجز ہونے کا اعتراف کرتا ہے اور اس وقت اس کی بندگی اس وقت اس کے پاس بندگی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا. اس وقت اس کی رسائی درگاہ رضا تک ہو جاتی ہے, وہ صاحب مشاہدہ ہو جاتا ہے. عبارت خراب نہ ہو, میں نے اس لیے پوری پڑھ دی. اب میں ایک ایک لفظ کر کے اس کا آپ کو شرح کرتا ہوں تو آپ کے اندر ہی اترتے جائیں گے لفظ. کیا فرمایا سید حجویر نے اس کی شرح کرتے ہوئے؟ آپ نے فرمایا جب انسان اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر لیتا ہے, جب اس کو مان لیا کہ وہی سارا کچھ ہے, سب کچھ وہی ہے, اسی کے پاس صحت ہے, وہی نفع دیتا ہے, وہی مالک ہے, وہی خالق ہے, جب اس کا اقرار کر لیتا ہے تو اس وقت وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند سمجھتا ہے. اگر اس کا اقرار سچا ہے, اس نے دل سے اقرار کر لیا, تو اب داتا صاحب فرما رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا اپنے آپ کو پابند سمجھتا ہے. اب اس کی بندگی کامل ہو گئی ہے. اگر وہ زبان سے یہ باتیں زبانی خرچ کر رہا ہے تو وہ بندگی کامل نہیں ہو سکتی. وہ جو بندے زبان سے یہ باتیں کر رہے ہیں نا, بڑا مہربان ہے, ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ, ان قریب اللہ تعالیٰ یا تو ان کو توبہ کی توفیق دے دے یا برباد ہونے والے ہیں. یہ مذاق اڑانے والی بات ہے, ہاتھ میں شراب کی بوتل اور کہ اللہ بڑا مہربان ہے. اللہ پاک نے تو تجھے بتایا کہ اس کے قریب نہ جا, میں نے تیرے لیے اس کی نہریں لگا چھوڑی ہیں. یہ اچھی چیز نہیں ہے. انسان کو اپنے اور بیگانے کی تمیز نہیں رہ جاتی. اللہ نے اس کو قطعی طور پہ حرام کر دیا. کسی کو نشہ چڑھے نہ چڑھے اس کے لیے قطعی حرام ہے. جب اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیتا ہے تو اس وقت وہ اپنے آپ کو اللہ کے حکم کا پابند سمجھتا ہے. اب وہ مان جو لیا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے, اب اس کے حکم کو بھی ماننا پڑے گا, ورنہ اس نے اس کو وہ بھی نہیں مانا اور خود کو مغلوب سمجھتا ہے. اس کو غالب مان جو لیا تو پھر خود کو کیا سمجھتا ہے؟ مغلوب سمجھتا ہے. اور فرمایا تو مغلوب شخص اپنے غالب یعنی اللہ تعالیٰ کے غالب کے مقابلے میں فانی کی طرح ہو جاتا ہے, فانی کی طرح. اب وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بس کچھ نہیں ہوں, عارضی ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون, اس سے سمجھ لیں اس کو کہ میں یہاں بس ان قریب اسی کی طرف سے آیا ہوں, اسی کی طرف جانے والا ہوں. اور وہ خود کو مغلوب سمجھتا ہے. تو مغلوب شخص اپنے غالب یعنی اللہ تعالیٰ کے غلبے کے مقابلے میں فانی کی طرح ہو جاتا ہے جب اس حوالے سے اس کی فنا درست ہو جاتی ہے. کس حوالے سے؟ بندگی کے حوالے سے. پہلے اس نے وحدانیت کا اقرار کیا, اب بندگی میں اپنے آپ کو کامل کر لیا. تو سید حجویر فرماتے ہیں اس حوالے سے جب اس کی فنا درست ہو جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو اپنے عاجز ہونے کا اعتراف کر لیتا ہے, عاجزی اختیار کر لیتا ہے, اپنے عاجز ہونے کا اعتراف کرتا ہے. اس وقت اس کے پاس بندگی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا. بس وہ عاجز ہو جاتا ہے, اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ کی فرما برداری کروں گا تو بچوں گا ورنہ ہلاک ہو جاؤں گا. کیا فرمایا داتا صاحب نے؟ اس کے علاوہ اس وقت اس شخص کی رسائی درگاہ رضا تک ہو جاتی ہے, یعنی وہ صاحب مشاہدہ ہو جاتا ہے, صاحب مشاہدہ ہو جاتا ہے. وہ اس مقام پہ چلا جاتا ہے بندگی کرتا کرتا کہ میں بھی تو آتے تو ہی تو ہے, بلا کون نہ مانا. یہاں اپنی ذات کی نفی کیا انہوں نے, اپنے آپ کو خدا نہیں کہا, کہ یہی کہا کہ تو ہی ہے, بس تو ہی ہے, کچھ نہیں ہے تیرے سوا. بندگی کرتا 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 اس قدر اس کی ذات میں گم ہو جاتا ہے, اس کو اس کے سوا پھر کچھ نظر نہیں آتا, کچھ نظر نہیں آتا. پھر وہ میں کو تو رہنے دیتا ہی نہیں نا, کہتا میں ہوں ہی نہیں, میں بھی تو آتے تو ہی تو, بھولا کون نہ مانا. ایک بڑا بریک سا جملہ ہے, اس کو سمجھ جائیں تو انسان اللہ کا عرفان پا جاتا ہے. اور داتا صاحب نے یہ بات کو مکمل کرتے ہوئے اب پھر دوبارہ فنا اور بقا کو چھیڑا. 2 جملے ہیں صرف. فرمایا جو لوگ فنا اور بقا کے ذریعے دوسرے معنی مراد لیتے ہیں, جنہوں نے اپنی دکانداریاں چمکائی ہوئی ہیں, بندگی نہیں ہے ان کے پاس, اور وہ اس پر وہ بھروسہ بھی نہیں ہے. ان کی نفی کرتے ہوئے کیا فرما رہے ہیں؟ وہ جو لوگ فنا اور بقا کے ذریعے دوسرے معنی یعنی اس کے سوا جو آپ نے معنی دیے ہیں, پہلا کیا تھا کہ اس کی ذات کا خالص یقین, دوسرا کیا تھا بندگی کے ساتھ کامل پختگی. پہلا فنا دوسرا بقا. آپ نے فرمایا جو لوگ فنا اور بقا کے ذریعے دوسرے معنی مراد لیتے ہیں, یعنی فنا سے مراد وجود کا فانی ہو جانا, کہ بندے کا وجود ہی فنا اور ختم ہو گیا. داتا صاحب کہتے ہیں ناممکن, ایسا ہو سکتا ہی نہیں, پورا وجود فنا ہو سکتا ہی نہیں. صفات فنا ہو سکتی ہیں, بندے کی ذات فنا نہیں ہو سکتی. داتا صاحب نے لوہے کی مثال دے کے پچھلی بار سمجھایا کہ لوہا جب آگ میں چلا جائے تو اپنی ذات کو تو نہیں ختم کر سکتا, اس کی صفات آگ کی صفت میں مل جاتی ہے, لیکن جب وہ آگ سے باہر آتا ہے تو پھر لوہے کا لوہا ہی. بندہ جب رب کے مشاہدے میں چلا جاتا ہے تو پھر اس کی وہ کیفیت ہوتی ہے جو بابا بلے شاہ کی.
کہ میں بھی تو تے تو بھی تو ہے، لیکن جب باہر آئے تو کہا تین سب تو پاک پچھانا، تین سب تو پاک پچھانا۔ جب اس مشاہدے سے بات یہ جو مشاہدہ ہے نا، یہ وہی جانتا ہے جس کو مشاہدہ ہوا ہو۔ وحدت الوجود علم نہیں مشاہدہ ہے۔ کیلے کا ذائقہ وہی جانتا ہے جس نے کیلا کھایا ہو۔ ساری زندگی بھی آپ کسی کو کیلے کا ذائقہ سمجھائیں نہیں سمجھا سکتے جب تو کیلا کھا نہ لے۔ اس لیے صاحب مشاہدہ لوگ جو ہیں وہی جانتے ہیں وہ لذت کیا ہے، اور داتا صاحب نے اس کا طریقہ بتا دیا۔ پہلے بندگی کو خالص کرو، پھر جو ہے اپنی پہلے اس کو اللہ کے یقین کو اخلاص کے ساتھ خالص کرو، پھر بندگی میں کامل ہو جاؤ، تو پھر صاحب مشاہدہ ہو جاؤ گے۔ فرمایا جو لوگ فنا اور بقا کے ذریعے دوسرے معنی مراد لیتے ہیں، یعنی فنا سے مراد وجود کا فنا ہونا اور بقا سے مراد وجود کا حق تعالیٰ کے ساتھ باقی ہونا، یہ کھلی گمراہی میں۔ کوئی بندہ کہے کہ میں حق کے ساتھ باقی ہوں، میری ذات ہی ختم ہو گئی ہے، تو داتا صاحب نے فرمایا یہ گمراہی میں مبتلا ہے، اور یہ عیسائیوں کا مذہب، اور جیسا کہ یہ بات پہلے بیان ہو چکی ہے۔ پچھلے درس میں جو لوگ بیٹھے تھے، داتا صاحب نے فرمایا تھا رومی نستوریوں یونانی عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام مجاہدہ کرتی 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 اپنی ذات سے فنا ہو کر، اپنے تمام معاملات سے ختم ہو کے رب کی ذات کے ساتھ بقا پا گئی، یعنی رب بن گئی، اور عیسیٰ علیہ السلام اس کا ثمر اور نتیجہ ہے۔ غلط۔ داتا صاحب نے فرمایا ایسا نظریہ غلط۔ انسان جتنی مرضی فنا حاصل کر لے، بندہ بندہ ہی رہے گا، بندہ بندہ ہی رہے گا۔ لویا آگ میں جتنا مرضی تپ جائے، بظاہر پتہ لگے ہی نہ لویا کون ہے آگ کون ہے، لیکن جیسی آگ سرد ہوگی تو لویا لویا ہی ہوگی، بندہ بندہ ہی ہے۔ یہ داتا صاحب نے اس طرح کلیئر کیا بات، اور اس طرح اس کی شرح میں یوں کر رہا ہوں، یہ سمجھنا کہ بندہ بندہ نہیں رہا بلکہ خدا بن گیا ہے، اور بندہ خدا کی طرح باقی ہو گیا ہے، یہ کفر ہے۔ سید فرماتے ہیں کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس میں حاصل کلام ہم نے کیا لیا کہ پکی اور خالص تو بھی ہے، کہ کیا یقین کہ اللہ کی ذات کے سوا نہ مجھے کوئی نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، یہ اس کی فنا ہو گئی۔ اور بقا کیا کہ بندگی کے ساتھ، کامل بندگی کے ساتھ اللہ سے جڑ گیا، تو یہ اس کی بقا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ یہ دونوں چیزیں ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں نے توبہ کا واقعہ حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا لیا، بہت خوبصورت سا چھوٹا سا واقعہ ہے، اس کو اپنے دل میں اتار لیں۔ سید حضرت باعث بستامی حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، داتا صاحب نے ان کا بڑا خوبصورت ذکر کیا اولیاء کے تذکرے میں۔ جب یہ دنیا سے تشریف لے کے گئے تو 70 لوگوں کو حضور پاک کی زیارت ہوئی۔ فرمایا یا رسول اللہ کیسے تشریف لایا؟ تو فرمایا اللہ کا دوست دنیا سے جا رہا ہے اس کے استقبال کے لیے، یا اس پہ کرم کرنے کے لیے، مہربانی کرنے کے لیے۔ حضور جب کسی کے خواب میں آتے ہیں یا کسی کے پاس آتے ہیں تو کرم کرتے ہیں، کرم فرما۔ اتنا بڑا رتبہ تھا ان کا، جب وہ دنیا سے جانے لگے ان کے جنازے پر مصر کے پرندوں نے پر جوڑ کے سایہ کر دیا۔ مصر کے لوگوں کو ان کی شان و عظمت کا پتہ لگ گیا۔ یہ داتا صاحب یہ واقعہ لکھتے ہیں کیونکہ مصر کے لوگ ان کی ولایت کے بنکر تھے۔ ان کا قول بڑا خوبصورت ہے، زندگیوں میں ڈالنے آج اس کی بڑی ضرورت تھی۔ جب ضرورت تھی تو میں نے اس قول کو لیا۔ کیا فرماتے ہیں ذنون مصری؟ مصائب میں صبر کرنا تعجب خیز نہیں، مصائب میں صبر کرنا تعجب خیز نہیں۔ مصائب میں تو صبر ہی کریں گے اور کیا کریں گے، شور مچا کے کیا کر لیں گے، اور لوگوں سے بستی کرائیں گے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ فرماتے ہیں مصائب میں صبر کرنا تعجب خیز نہیں، بلکہ مصائب میں خوش رہنا تعجب کی بات ہے۔ اگر کوئی آئے ہائے جان نکال دی نا جملے نے، مصائب میں کیا فرمایا؟ مصائب میں صبر کرنا تعجب خیز نہیں۔ یہ اگلی بات ہے نا، ایسے تو مصائب میں صبر کرنا چاہیے، صوفیہ چونکہ اگلی بات کرتے ہیں تو انہوں نے اگلی بات کی ہے۔ کیا فرمایا؟ مصائب میں صبر کرنا تعجب خیز نہیں، بلکہ مصائب میں خوش رہنا تعجب کی بات۔ جتنی مرضی مصیبت، پریشانی، بیماری، تنگ دستی، آج کوئی سیل نہیں ہوئی، کوئی پراپرٹی کا سودا نہیں ہو رہا، تنہا لیٹ ہو گئی ہے، آتے ہی خرچ ہو جاتی ہے، بیوی ہر وقت پیسے ہی مانگتی رہتی ہے، بچوں کے بڑے ہی مطالبے ہو گئے، یہ ساری پریشانیاں، اس میں پریشان نہیں ہونا، خوش رہنا اور ان کا مقابلہ کرنا، فکر کرنی ہے۔ فکر اور پریشانی میں فرق ہے، پریشانی ہلاکت ہے، فکر آباد ہے، عبادت ہے۔ فکر جب بندہ کرتا ہے کہ یار یہ جو میری اولاد نافرمان ہوئی ہے، میں نے کہیں اپنے ماں باپ کی نافرمانی تو نہیں کی، اس کو فکر بولتے ہیں۔ یاد آئے نہ آئے اللہ سے بار بار کہتا ہے کہ مجھے معاف کرتے، میں نے کی ہوگی تو ایسا ہوا ہے نا۔ ہم کہتے ہیں نہیں جی نہیں، اسی تو اپنے ماں پیو موٹیاں سے چک کے رکھا ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، یہ باتیں ہی ہیں۔ ہمیں کیا یاد ہے؟ تبھی تو 5ویں کلمے کا ترجمہ ہے، اللہ نے فرمایا یہ بھی دعا کرو کہ میرے وہ بھی گناہ معاف کر دے جو مجھے یاد ہی نہیں ہے، یاد ہی نہیں ہے، کیونکہ وہی گناہ بندے کو ہلاک کرتے ہیں جو یاد ہوتے ہیں، بندہ ان کی تو معافی مانگ لیتا ہے۔
کہ وہ اس میں ایک ترجمہ 5ویں کلمے کا ترجمہ پڑھیں، میرے وہ بھی گناہ معاف کر دے جو میں نے اعلانیہ کیے، میرے وہ بھی گناہ معاف کر دے جو میں نے چھپ کے کیے، میرے وہ بھی گناہ معاف کر دے جن کو میں بھول گیا، میں جانتا ہی۔ ہم نے کوئی تو زیادتی اپنے ماں باپ سے کی ہے، کبھی ترچھی نظر سے دیکھا ہو، کبھی ان کا دل توڑا ہو۔ آج وہ ہمارا بیٹا ہمارے آگے کھڑا ہے، بس اس کو مارنا نہیں، ڈانٹنا نہیں، اس کو اپنی توبہ کا دروازہ تیز کر دینا ہے تو اللہ اس کو ٹھیک کر دے گا۔ داتا صاحب کشف المجذوب میں ایک ولی کا واقعہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اتنا بڑے اللہ کے ولی تھے کہ سلاطین ان سے ملنے آئے ہوئے تھے، بادشاہ ان کے در پہ آنا فخر سمجھتے تھے۔ بادشاہ جب ان سے ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے، ان اللہ والوں کا بیٹا شراب کے نشے میں دودھ آیا اور جھومتا ہوا گاتا ہوا آگے سے گزر گیا۔ تمام سلاطین پریشان ہو گئے کہ اتنے بڑے ولی اللہ کا بیٹا اور اتنا گستاخ، آپ کے ماتھے پہ بل بھی نہیں آیا، آپ مسکرا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا دوستو یہ معذور ہے۔ آج ہمارے بچے معذور ہیں جو ہماری نافرمانی کر رہے ہیں۔ فرمایا بابا جی کیسے معذور ہے؟ فرمایا ایک رات جب یہ دنیا میں تشریف یہ جس کا نطفہ قرار پایا، جب یہ دنیا میں آیا، اس رات ایک گھر سے کھانا آیا، ہمیں بڑی شدید بھوک تھی، کئی دن کا فاقہ تھا، ہم نے بغیر سوچے سمجھے وہ کھانا کھا لیا اور قدرت خدا کی اس دن ہمارا ملاپ بھی ہو گیا۔ اس رات اس رات اس نے قرار پایا، اور جب ہم نے تحقیق کی، جب یہ بچہ ہمارا اس طرح کا نکلا، تو جب ہم نے تحقیق کی تو وہ کھانا شاہی محل سے اس گھر میں آیا تھا، اور وہ کھانا جائز اور پاک کھانا نہیں تھا۔ یہ بچہ تو معذور ہے۔ اس طرح کر کے انہوں نے اصل حقیقت کو کھول دیا۔ آج ہماری اولاد، ہماری بیوی، ہمارا کوئی معاملہ اگر خراب ہے تو اللہ کی قسم وہ ہمارے کسی عمل کا ہی نتیجہ، یہ ہماری آزمائش ہے۔ اس میں صبر کریں، ماتھے پہ بل نہ آنے دیں، میں اس کو گھر سے نکال دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، ایسے نہ کریں۔ اللہ کی قسم ہمارے والدین ہمیں انگلیاں پکڑ کے مسجدوں میں لاتے تھے، انگلیاں پکڑ کے۔ آج آپ دوسرے مسلک میں یہ چیز دیکھیں گے، ہمارے مسلک میں یہ کام ہے، وہاں ترلے کر دی رہے ہیں بچہ داتا صاحب لے جا، وہ نہیں میں بس رشتے جی بڑے کام نے سب کا، میں بھی آپ سے صحیح سب کا یہی حال ہے۔ بچوں کو انگلیاں پکڑ کے تہجد کی نماز کے لیے لے کے آئے، بچوں کو انگلیاں پکڑ کے فجر کی نماز کے لیے لے کے آئے، چھوٹے چھوٹے 7 8 9 10 سال کے بچوں کو لے کے آئیں، تو یہ پھر وہی ہوں گے کیونکہ بزرگ فرماتے ہیں جب باپ 5 وقت کا نمازی ہوگا تو بیٹا تہجد گزار ہوگا، اور اگر باپ تہجد گزار ہوگا بیٹا ولی اللہ ہوگا، اگر باپ ولی اللہ ہوگا تو بیٹا یا غوث ہوگا یا کتب ہوگا۔ اسی طرح یہ بات ماں کے بارے میں بھی فرمائی، جو میری بیٹیاں انٹرنیٹ، کشف ٹی وی، DVD سے یہ درس دیکھ رہی ہیں، قیامت تک دیکھتی رہیں گی، ان کو یہ میسیج ہے ماں تہجد گزار ہوگی، ماں اگر نمازی ہوگی بیٹا تہجد گزار ہوگا، ماں تہجد گزار ہوگی بیٹا ولی اللہ ہوگا، ماں ولی اللہ ہوگی بیٹا غوث ہوگا یا کتب ہوگا۔ داتا صاحب اور غوث پاک کی والدائیں کیا تھی؟ ولی اللہ تھی، تب یہ غوث اور کتب ہوئے، تب یہ غوث اور کتب ہوئے۔ گھر کا نظام پاک کر دیں، فلم، ڈرامے، گانے، باجے سے سب سے پہلے گھر کو پاک کریں، گھر کو ڈوریمون سے پاک کریں۔ ڈوریمون فراڈ ہے، جھوٹ ہے، گیجٹ ہے۔ آپ کا بچہ آپ سے یہ نہیں کہتا مجھے ڈوریمون دکھاؤ، آپ اس کو نعت لگا دیں گے، چھوٹے سے 2 3 4 سال کے بچے کو اس کو نعت کا شوق پڑ جائے گا، وہ نعتیں سننے لگے گا، قرآن سننے لگے گا۔ آپ جب اس کو ڈوریمون دکھائیں گے تو وہ جھوٹ بولے گا۔ ڈوریمون گیجٹ ہے، جھوٹ ہے، فراڈ ہے۔ ماؤں سے اپیل ہے، آپ سے بھی اپیل ہے کہ ماؤں سے منت کریں۔ بڑے زیادہ شوق سے دیکھتے ہیں، بچوں کا تو بہانہ، خود بھی اصلاح و لاب سے باز آ جائیں، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ ڈوریمون گیجٹ ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے، جھوٹ ہے۔ گیجٹ سے کچھ نہیں ہوتا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم ہے۔ آپ کے عمل ہی آپ کو دوزخ میں لے کے جائیں گے۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دوزخ میں جانے کے لیے بھی بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بڑے فراڈ کرنے پڑتے ہیں، بڑے دھوکے دینے پڑتے ہیں لوگوں کو، دجل فریب کرنا پڑتا ہے، پھر بندہ کہیں دوزخ میں جاتا ہے۔ اور آپ کے عمل نے آپ کو دوزخ میں لے کے جانا۔ اور ٹومن جیلی بے حیائی ہے، بے حیائی ہے۔ بلی جب چوہے کا منہ چومتی ہے، چوہا بلی کا منہ چومتا ہے، اوپر دل اڑتے ہیں۔ کیا حاصل کرتے ہیں آپ اس میں سے؟ کیا اولادوں کو دے رہے ہیں آپ؟ کیا اپنی اولادوں کو دے رہے ہیں آپ؟ اللہ کو اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ ہے، اولادوں کو اللہ اور اس کے رسول سے جوڑیں، ٹومن جیلی سے نہ جوڑیں۔ ٹومن جیلی بے حیائی ہے، بے حیائی ہے۔ بچے وہی سیکھیں گے اور ایک دوسرے کا منہ چومیں گے۔ آج گھروں میں بے حیائی سنبھالنی مشکل ہو گئی ہے، ہم اس کے قصوروار ہیں، ہم اس کے قصوروار ہیں۔ گھروں میں پاک ماحول کرتے، بغیر ایڈ کے کوئی چینل ہے تو مدنی چینل ہے، اس کو دیکھیں زیادہ سے زیادہ۔ آپ دنیا کے جس کونے میں جس جماعت کے ساتھ بھی تعلق رکھتے ہیں، دعوت اسلامی کی مدد کریں، ان کا ساتھ دیں۔ آپ جیسے بھی ہیں گھر کو مدنی ماحول سے سجا لیں۔ مدنی چینل 24 گھنٹے لگا رہے، چاہے کچھ بھی ہو رہا ہے، چاہے کچھ بھی ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان ساری گفتگو سے اللہ کی بارگاہ میں حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت توبہ کا واقعہ، یہ اگلی بار
کریں گے. اس بار ایک کیفیت بنی ہوئی ہے, اسی کیفیت سے اپنے اپنے گناہوں کی سچے دل سے توبہ کر لو. ڈوریمون سے, ٹوم اینڈ جیری سے, فلم ڈرامے گانے باجے سے, بے حیائی والی خبروں سے بھی. کوئی عورت اگر سر سینہ ڈھام کے خبریں پڑھ رہی ہے, کوئی مرد پڑھ رہا تو دیکھ لو, ورنہ غیر محرم عورت کو خبروں کے ذریعے بھی دیکھنا حرام اور گناہ ہے, گناہ حرام ہے. اللہ کے نبی کی حدیث پاک سے آئیے, حضرت مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے. تو ایک دن جب حاضر ہوئے, جب کوئی بھی صحابی حاضر ہوتے تو حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین پیچھے والے کمرے حجرے میں چلی جاتی یا پردے کے پیچھے ہو جاتی. تو ایک دن ام مکتوم تشریف لے کے آئے تو حضرت ام المومنین پیچھے والے پردے میں تشریف نہیں لے کے گئی. حضور پاک نے پوچھا آج آپ پیچھے کیوں نہیں تشریف لے گئی؟ فرمایا یا رسول اللہ ام مکتوم تو نابینا ہے. فرمایا عائشہ آپ تو نابینا نہیں. ان کے تقوی پرہیزگاری میں خدا کی قسم کوئی شک شبہ نہیں, لیکن صرف ہمارے سکھانے کے لیے سیدہ تو تہائی حصے دین ان کی وجہ سے ہم تک پہنچا. چھوٹی عمر کی شادی میں ایک وجہ یہ بھی ہے, قرب کے سارے مسائل دین کو ان کی وجہ سے ملے ہیں. یہ بڑی حکمتیں آپ دین کو سیکھیں سمجھے تو آپ کو سمجھ آ جائے. دوسرا یہ ملا کہ حضور پاک نے ان کے سامنے ایک دم نہیں سمجھا, وہ چلے گئے تو پوچھا آج آپ پیچھے کیوں نہیں گئے؟ ہم اپنے بچوں کو, اپنی بیوی کو سامنے ہی ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں. دو سبق لے لیں. جب جو عورت ٹیلی ویژن میں خبریں پڑھ رہی ہے, جب وہ فلم ڈرامے میں ہے جس سے آپ کا کوئی دینی کام نہیں ہے, شرعی عذر نہیں ہے اس کو دیکھنا, تو پھر وہ اسی مسئلے میں شامل ہوگا کہ وہ لہو و لعب ہوگا. آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے, آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے. اللہ رب العالمین ہمیں پورا دین میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے, ہر بے حیائی اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. نماز کے ساتھ جڑنے کی جو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے, اگر کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے. آج جڑ جاؤ, اللہ کی قسم برائی سے بھی رک جاؤ گے, بے حیائی سے بھی رک جاؤ گے. اللہ پاک ہمیں برائی اور بے حیائی سے رکنے کی توفیق عطا فرمائے. جولیاں بھر کے جانا, سارا ہفتہ درس یاد رکھنا, اور اگلے ہفتے ایک نئے موضوع کے ساتھ تشریف لے کے آنا. اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو علم اور معرفت کا گنجینہ اور خزینہ بنا دے. یا رب العالمین سارے گناہ جو آج سے پہلے کیے اس کی توبہ کرتے ہیں, یا اللہ قبول کرتے ہیں. یا اللہ صدق کے دل سے سارے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں, یا اللہ قبول فرما. یا اللہ صدق کے دل سے سید حجویر کے دامن کو تھام کر سچے دل سے تیری بارگاہ میں سارے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں, اور آئندہ ایسے گناہ نہ کرنے کا تجھ سے وعدہ کرتے ہیں. یا اللہ تو ہماری توبہ قبول فرما. یا اللہ تو ہماری توبہ قبول فرما. یا اللہ تو ہماری توبہ قبول فرما. یاد رکھیں حق تعالیٰ نے فرمایا جو گناہگار, مجھے وہ گناہگار بڑا ہی پسند ہے جو جلدی سے توبہ کر لیتے. آج کے بعد اگر کوئی ہو جائے تو جلدی سے توبہ کر لو, اللہ کی پسندیدگی میں رہو گے. اللہ پاک نے فرمایا جب بندہ بار بار توبہ کرتا ہے تو میری رحمت اس کے اور اس کے گناہوں کے آڑے آ جاتی ہے. وہ گناہ کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا. ہر ہفتے اس درس میں شامل ہو کے توبہ کیا کریں, یا جہاں کہیں بھی ہو توبہ کیا کریں. پھر وہ دن آ جائے گا کہ آپ گناہ کرنا بھی جاؤ گے نہیں کر پاؤ گے. 6 نفل اوابین کے مغرب کے بعد پڑھا کرو, وہ توبہ کرنے والوں کی نماز ہے. جو پڑھے گا اللہ پاک اس کی توبہ ہی قبول فرما ہی لے گا, کیونکہ وہ توبہ نہ بھی کرے تو وہ توابین ہو گیا. 2 سنت 2 نفل تو مغرب کے بعد پڑھنے ہی ہوتے ہیں, 2 اور ملا لیا کریں تو یہ 6 اوابین کے ہو جایا کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اوابین کے 6 نفل پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما. یاد رکھیں جس نے صدق دل سے توبہ کی, صدق دل سے مراد ہے یقین کے ساتھ کہ آگے سے نہیں کروں گا, ہو گیا تو پھر توبہ کر لوں گا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے کر دیا. حضور پاک نے فرمایا جیسے ابھی پیدا ہوا ہے, نئی زندگی آپ کو مبارک ہو, سفید رنگ کے نام اعمال آپ کو مبارک ہوں, ان کو کالا نہ ہونے دینا. خدا نہ تخواستہ کوئی دبا لگ جائے تو جلدی سے صاف کر لینا, کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کو وہ گناہگار بڑا پسند ہے جو جلدی سے توبہ کر لیتا ہے. اے اللہ رب العالمین ہماری توبہ قبول فرما. یاد رکھنا توبہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں, حق باقی رہ جاتے ہیں. صاحب کا جتنی نمازیں رہتی ہیں سن بلوغت سے لے کے ساتھ ساتھ ادا کرتے رہنا, جتنی ہوگی باقی اللہ اپنے کرم سے معاف کر دے گا. یاد رکھنا حق گناہ معاف ہو جاتے ہیں, حق باقی رہ جاتے ہیں. جن کا لینا ہے دینا ہے جتنا ہو سکا سچے دل سے ادا کرنے کی کوشش کرتے رہنا. جتنا ہو گیا باقی اللہ اپنے کرم سے معاف کر دے گا. اللہم صلی علی سیدنا محمد. درود تاج ہر بار پڑھا جاتا ہے, اس کو یاد کریں, عزتوں کے تاج اللہ سر پہ رکھ دے گا. اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب تاج والبراج والبراق والعلم دافی البراء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مکتوب مرفوع مشفوع
منقوش فی اللہ والقلم سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الاولى نور الهدى کافی الورى مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمراج سافرہ وسدرۃ المنتہى مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصود والمقصود موجود سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبد اللہ نور من نور اللہ یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ پیارے سونے میٹھے من ٹھار آقا نے فرمایا 10 مرتبہ صبح و شام پڑھے گا میری شفاعت اس پہ کل روز قیامت واجب ہو جائے گی 100 بار پڑھے گا 100 اجریں اللہ پوری کرے گا 30 دنیا میں 70 آخرت میں 1000 بار پڑھے گا تو میرا اس کا کندھا میرے کندھے سے چھو جائے گا حضور پاک کے کندھے سے چھو جائے گا جنت میں داخل ہوتے ہوئے درود حجویریہ ابھی تقسیم کیا جائے گا سب اس کو لے کے جائیے گا جی اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے یا رب العالمین درود تاج کے صدقے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھتے آمین ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھتے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھتے ہماری اولادیں جو ہماری نافرمان ہو گئی ہیں اللہ پاک ہماری میاں بیوی کی جو گھر میں محبت میں جو نقص اور کمیاں واقع ہو گئی ہیں اللہ جو زندگی میں لطف اور سرور اور ذائقہ اور لذتیں ختم ہو گئی ہیں یا اللہ جن گناہوں نے یہ چیزیں ختم اور ہلاک اور برباد کر دی ہیں اللہ وہ ہمارے گناہ معاف کر دے اللہ وہ ہمارے گناہ معاف کر دے اللہ وہ ہمارے گناہ معاف کر دے یا اللہ کرم کر دے فضل کر دے کل بیماروں کو شفا دے دے وینٹیلیٹر پہ ڈائلسس اللہ لگیا ہے بلڈ سے بی سی شوگر بلڈ پریشر جملہ امراض میں ٹینشن ڈپریشن جو جس امراض میں مبتلا تجھے نبی پاک کے لعاب دہن کا واسطہ سب کو شفائے کلی عطا فرما سب کو شفائے کلی عطا فرما سب کو شفائے کلی عطا فرما یا اللہ کرم کر فضل کر پیارے رسول پاک نے فرمایا جب کسی مشکل میں پھنس جاؤ مولا علی کو فرمایا تو اس طرح پڑھو یہ لنگر حجویریہ لے لو سارا دن ساری رات اس کو پڑھتے رہا کرو ہم سارے کے سارے دنیا میں مشکل میں ہے دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے کافر کے لیے جنت ہے ہماری جنت تو اوپر ہے جنت الفردوس ہے انشاءاللہ تعالی ہم مشکل میں ہیں مشکل میں کیا پڑھنے کا وظیفہ حضور پاک نے دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم سارے میرے پیچھے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم طبرانی شریف کی حدیث پاک ہے 99 شفائیں اترتی ہیں اس کے پڑھنے سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہاں سب سے ہلکی شفا حضور پاک نے فرمایا کہ ڈپریشن سے نجات پا جاتا ہے ساری قوم آج ڈپریشن میں مبتلا ہے ساری قوم کو حضور پاک کے اس لنگر کی مولا علی کے اس لنگر کی داتا حجویری کے اس لنگر کی اجازت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم وضو بے وضو سوتے جاگتے ہر حالت میں اس کو پڑھتے رہا کرے اے اللہ رب العالمین ہمارے اوپر سے قرضے کے بوجھ اتار دے یا اللہ ساری قوم قرض میں مبتلا ہے کوئی نماز کے قرض میں مبتلا ہے کوئی گناہوں کے قرض میں مبتلا ہے کوئی نوٹوں کے قرض میں مبتلا ہے یا اللہ ساری امت کو قرض سے نجات دے دے ہم سب کو قرض سے نجات دے دے اللہ ہم سب کو قرض سے نجات دے دے اللہ ہماری جیبوں کو رزق حلال سے بھر دے اللہ ہماری جیبوں کو رزق حلال سے بھر دے اللہ ہماری جیبوں کو رزق حلال سے بھر دے دل کو نور ایمان سے بھر دے دل کو نور ایمان سے بھر دے دل کو نور ایمان سے بھر دے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الاخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار یا اللہ ہماری بیویوں کو ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے بیویوں کے لیے شوہروں کو بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے ان کو اپنی عورتوں میں پرہیزگاروں کا امام بنا دے یہ اس آیت کا ترجمہ ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اس گرمی میں دھوپ میں اللہ گلا بند ہونے کو پھر تیری طاقت اور تیری توفیق سے اتنی مخلوق کو ساتھ لیے تجھ سے صلح کرنے کے لیے تو گرمی میں کھڑے ہیں یا اللہ تو ہم سے صلح کر لے یا اللہ تو ہم سے صلح کر لے یا اللہ تو ہم سے صلح کر لے لیکن نہیں کر سکتے
کہ جب تک تو توفیق نہ دے تو ہم سے صلح کر لے، ہم کو توفیق نماز پنجگانہ کی دے دے، تہجد کی دے دے توفیق، ایام 20 کے روزوں کی توفیق دے دے، پیر کے روزے کی توفیق دے دے، ہمارے لیے آسان کر دے دین کو، دنیا ہمارے لیے آسان کر دے، اللہ پاک رزق میں آسانی پیدا کر دے، ہمیں رزق کریم دے دے، ہم تیری یاد میں لگے رہیں، تھوڑی سی محنت میں ہمیں کریم رزق دے دے۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا اللہ سے رزق کریم مانگا کرو کہ تھوڑی محنت میں کثیر رزق، کہ ہم اس کی یاد میں زیادہ سے زیادہ وقت لگائیں، یہ نہ ہو 14 15 گھنٹے بھاگتے پھریں جنگل میں جانوروں کی طرح اور پھر بھی رزق کو نہ تلاش کر سکیں۔ اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کے وجہ سزا میں مبتلا نہ کرنا، اللہ ہمیں گھنٹے 2 گھنٹے کی محنت سے کثیر رزق عطا فرما دے، رزق کثیر عطا فرما دے، رزق کریم عطا فرما دے، اللہ ہمیں آسان زندگی دے دے، اللہ ہمیں آسان زندگی دے دے، اللہ ہمیں آسان زندگی دے دے، آسان موت دے دے، آسان موت دے دے، گردوں کی جملہ امراض سے بیمار ہو کے نہ مریں، قرآن پڑھتے اللہ پاک، نماز پڑھتے، درود پڑھتے، تیرے حبیب کی زیارت کرتے دنیا سے جائیں۔ وَأُخْفِضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ لِخَمْسَةٍ أُطْفِي بِهَا هَرَ الْوَبَاءِ الْحَاتِمَةِ الْمُصْطَفَى وَالْمُرْتَضَى وَابْنَهُمَا وَالْفَاطِمَةِ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ نُورِ عَرْشِهِ وَزِينَةِ فَرْشِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ ذُرِّيَّتِهِ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الراحمين۔